صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عظم اللہ اجورنا واجورکم. میں مصعب الحسین علیہ الصلاۃ والسلام. عزیزان محترم، دوستان عزیز، پروردگار عالم سے استدعا ہے کہ جہاں جہاں ہمارے مومنین مومنات عزاداری امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام میں مشغول ہیں، ان سبوں کی عزاداری کو قبولیت کا درجہ عنایت فرمائیں پروردگار عالم. اور دوسرے ہمارے جہاں مومن مومنات عزاداری کر رہے ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی پروردگار عالم حفاظت فرمائیں، چونکہ بڑی بڑی قربانی دے کر ہمارے عزاداران امام حسین سید الشہداء کے ذکر کو قائم رکھتے ہیں اور رکھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اس پیغام جمعہ میں ہم آپ کی خدمت میں آج جو عرض کرنے جا رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آداب عزاداری امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے کس انداز کی ہم عزاداری میں آداب کا خیال رکھیں، جو بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے اور آپ کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے پیراگراف میں جو بہت امپورٹنٹ تحفہ ہے اللہ کا، وہ ہے زیارت عاشوراء. تو زیارت عاشوراء کے سلسلے سے انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں ذرا سا ہم کلام ہوں گے دوسرے پیراگراف میں، اور تھوڑے سے فضائل اہل بیت علیہم السلام کے کربلا والوں کے بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کریں گے. اور چھوٹا سا آخری جو حصہ ہوتا ہے اس میں انشاءاللہ ہم پیراگراف جو ابھی کا نیا اور حالات حاضرہ جو ایٹماسفیئر چل رہا ہے اس کے اوپر ہلکی سی ہم روشنی ڈالیں گے، اور پھر اس میں جو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے اس کے اوپر بھی انشاءاللہ کچھ عرض کروں گا. آئیے سب سے پہلے عزاداری امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام. دوستو، روایات میں ہے کہ جیسے ہی چاند نمودار ہوتا ہے تو پوری دنیا میں محبان اہل البیت کے دلوں میں، ان کے گھروں میں، ان کے تمام سسٹموں میں غم کی لہر آ جاتی ہے. یہ غم کی لہر کیوں آتی ہے؟ کہا غم کی لہر اس لیے آتی ہے چونکہ عرش کے پاس جنت سے وہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ کرتا جو خون میں تر ہو گیا تھا کربلا کے میدان میں، جس کرتے میں خون لگا ہوا تھا جناب علی اکبر کا، جناب علی اصغر کا، جناب عباس کا، جناب آنو محمد کا، شہداء کربلا کا خون جس کرتے میں لگا ہوا تھا، چونکہ ہر ایک کی لاش امام حسین اٹھا رہے تھے اور ان کے اس کرتے سے، اس لباس سے مستقل طور کے اوپر لگتا چلا جا رہا تھا، جس کے سبب سے اس کرتے میں کافی خون لگ گیا تھا. وہ خون والا کرتا آج بھی رکھا گیا ہے، اور وہ عرش کے پاس جیسے چاند نمودار ہوتا ہے باہر لایا جاتا ہے. اس کا اثر پوری کائنات کے اوپر ایک مرتبہ پڑتا ہے، ایٹماسفیئر چینج ہو جاتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ مومنین بے چین ہونے لگتے ہیں، اور ایک مرتبہ امام حسین کا گھر جس کو ہندوستان میں امام بارگاہ کہتے ہیں، امام باڑہ کہتے ہیں، اس کے طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں. مجالس میں شرکت کرنے کے لیے بچے ادھر سے ادھر جا رہے ہوتے ہیں، خواتین الحمدللہ اپنے اپنے مجالس مقررہ کے اوپر روانہ ہو جاتی ہیں. تو دوستو عزیزو، اس کے کچھ آداب ہیں، اس کے کچھ قوانین ہیں. اس قوانین کو ہمیں اور آپ کو بالکل مکمل طریقے سے پابندی کرنا ضروری ہے، جس میں سے انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے کم سے کم 10 قوانین کے اوپر آپ کے توجہ کو مبذول کروائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. جتنے دور تک جا سکتے ہیں اس پیراگراف میں انشاءاللہ چلیں گے آپ کے ساتھ. عزیز دوستو، سب سے پہلے ہمیں جانے سے پہلے، گھر سے نکلنے سے پہلے، جیسے ہی ہم عزاداری کے لیے نکلنے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ گھر سے نکلنے کے دروازے پر کھڑے ہو کر ایک مرتبہ امام حسین کو سلام کرتے ہوئے السلام علیک یا ابا عبداللہ نیت کریں کہ اب ہم عزاداری میں شریک ہونے کے لیے نکل رہے ہیں، اپنے طرف سے، اپنے آباء و اجداد کی طرف سے، اپنے امام زمانہ کی طرف سے یہ نیت کرتے ہوئے خالص، تاکہ کوئی بھی کام اگر کرے تو ضروری ہے کہ اس کا ٹارگٹ مشخص ہونا چاہیے. تو ٹارگٹ جو ہے وہ عزاداری امام حسین ہے، اور اگر آپ نے شامل کر لیا اس عزاداری میں امام حسین کو جو صاحب عزا خود امام زمان ہے، تو پھر الحمدللہ نور علی نور. اور پھر کیا عظیم
برکت اس عزاداری میں شامل ہو جائے گی جو ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ کوشش کریں کہ جس وقت آپ جا رہے ہیں بہت عظیم جگہ کے اوپر جا رہے ہیں، جہاں پر انبیاء آئے ہوئے ہیں، جہاں پر فرشتے آئے ہوئے ہیں، جہاں پر ملائکہ آئے ہوئے ہیں، اور جہاں پر اتنے بڑے بڑے اولوالعزم پیغمبر آئے ہوئے ہیں، جناب شہزادی سیدہ کونین تشریف لائے ہوئی ہیں، 5 تن پاک تشریف لائے ہوئے ہیں، 14 معصومین تشریف لائے ہوئے ہیں، اس جگہ کے اوپر جا رہے ہیں تو پھر باوضو ہو کر نکلیں، چونکہ جس وقت آپ عبادت میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو پھر ضروری ہوتا ہے کہ آپ نماز مثال کے طور پڑھنا چاہ رہے ہیں، قرآن پڑھنے سے باوضو ہو کر پڑھتے ہیں۔ تو عزاداری امام حسین میں جو آپ اور ہم شامل ہونے کے لیے جا رہے ہیں، یہ کتنی بڑی عظیم برکت کی اور عظمت کی شے ہے جو ہمیں اور آپ کو شامل حال ہو رہی ہے۔ تو باوضو ہو کر جناب نکلیں، اور کوشش کریں کہ جب آپ جائیں تو آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہو، چونکہ ایٹماسفیئر بنانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ خود ہم اپنے لیے ایٹماسفیئر بنائیں، مثال کے طور کے اوپر تسبیح لے کر کیا کہنا، اگر خاک شفا کی تسبیح مل جائے، صلوات پڑھتے رہیں، جناب زہرا کی جو تسبیح ہے، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، صلوات کی تسبیح، تاکہ فضولیات سے بچتے ہوئے ہم اپنے آپ کو مکمل طریقے سے عبادت میں ایسا مشغول کر لیں کہ کوئی بھی شیطان جو ہے وہ حملہ آور نہ ہو سکے، اور مکمل طریقے سے ہم اس میں شامل ہو سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ جب ہم عزاداری میں جا رہے ہیں تو عموماً ہم سیاہ لباس پہنتے ہیں، اور جب ہم سیاہ لباس پہنتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اس کو ضرور استعمال کریں، مگر ہاں اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، چونکہ آپ جس جگہ پر جا رہے ہیں وہاں پر اگل بغل میں آپ کے لوگ بیٹھیں گے، گرمی کا زمانہ چل رہا ہے، لہٰذا صاف ستھرا لباس چاہے کالا ہی کیوں نہ ہو، اگر ہو سکے تو آپ ذرا سا عطر وغیرہ لگا لیں، باڈی اسپرے وغیرہ کا استعمال کر لیں، تاکہ مثال کے طور کے اوپر ہم کسی کے لیے اذیت کا سبب نہ بنے، چونکہ جو بھی وہاں پر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھنا ہے، مجلس کرنا ہے، ماتم کرنا ہے، مرثیہ میں بیٹھنا ہے، تو خدمت میں آپ کس کریں کہ ہمارے پسینے کی یہ مثال کے خوشبو سے یا بدبو سے کسی کو نقصان نہ ہو یا کسی کو تکلیف نہ ہو، ہم کہیں سبب نہ بن جائیں اس زائر امام حسین کی اذیت کا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا بھی خیال رکھیں تاکہ آپ کو بھی بیٹھنے میں اچھا لگے اور اچھا محسوس ہو، شرمندگی نہ ہو، اور جو دوسرا جو بیٹھا ہوا ہے آپ کے بغل میں اس کو بھی اذیت نہ ہو۔ تو عزاداری سے پہلے ہے عطر لگا لیں، بہت اچھی بات ہے، ایک سے ایک آج کل ماشاءاللہ سے اچھا بغیر الکوہل کا عطر آ رہا ہے، تو اس کو استعمال کر کے جائیں، تاکہ وہ جو بڑی بڑی ہستیاں آئی ہوئی ہیں تو الحمدللہ ماشاءاللہ سے آپ بھی ذرا سا ایک اس بزم میں خوشبو کا سبب بن جائیں۔ اس کے بعد پھر جب جائیں تو دونوں طرف سے بہت ضروری ہے وقت کی پابندی ہونا، یہ آداب عزاداری اور ذمہ داری، یعنی اب ایک جو صاحب عزا ہے، جو صاحب خانہ ہے، اس کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، جو مینجمنٹ ہے، انجمن ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، جو جا رہا ہے، جو سامعین ہیں ان کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر آپ نے مثال کے طور کے اوپر رات کے 8 بجے کا اعلان کیا ہے تو 8 بجے اپنا پروگرام آپ شروع کر دیں۔ 8 بجے جو اپنا پروگرام آپ نے بلایا ہے اور آپ شروع کر رہے ہیں 9 بجے اور 10 بجے، تو 2 گھنٹہ تو آپ نے یا 1 گھنٹہ آپ نے جو لیٹ کر دیا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ جو وقت کا پابند تھا وہ اپنے وقت کی پابندی کے اعتبار سے آ گیا۔ 8 بجے آپ نے اعلان کیا تھا، آپ نے 8 بجے جانا والا جو کہ بجائے 9 بجے شروع کیا، تو یہ 1 گھنٹہ سب سے قیمتی ترین شے جو آج کل کے زمانے میں ہے وہ ہے انسان کا وقت۔ تو وقت جناب ہم نے کھا لیا، اب جب ہم نے وقت جناب نے لے لیا تو پھر تقریباً اس کا ذمہ دار کون بنے گا اس 1 گھنٹے کا؟ اس لیے کوشش کریں کہ آپ کی طرف سے، ہمارے طرف سے کوئی بھی وقت کی خلاف ورزی نہ ہو سکے، چاہے وہ صاحب خانہ ہو، چاہے وہ مثال سامعین ہو۔ صاحب خانہ مثال کے طور کے اوپر حدیث قصہ ہے یا زیارت عاشورہ ہے یا قرآن کی تلاوت ہے،
یہ جو بھی کچھ کرنا ہے ٹھیک 8 بجے اگر اعلان کیا ہے تو 8 بجے شروع کروا دے، 10-15 منٹ تلاوت اور حدیث قصہ وغیرہ، اس کے بعد پھر مرثیہ خوانی، اس کے بعد پھر مجلس۔ مگر ہاں ایسا نہیں کہ آپ نے 8 بجے اعلان کیا اور اس کے بعد پھر آپ نے 9 بجے، تو پھر لوگ یہ سوچتے کہ بھائی یہ 9 بجے شروع ہوگا، 8 بجے کا زبردستی اعلان کر دیتے ہیں۔ مگر آپ نے ایک دن اگر ایسا کیا کہ 8 بجے پکا اعلان کر دیا اور پکا شروع کر دیا، دوسرے دن سے خود بخود لوگ جناب 8 بجے پہنچیں گے۔ بھائی وہاں پر دیر کرنے سے نہیں چلے گا معاملہ۔ 1-2 دن آپ کو تکلیف ہوگی۔ ہماری یہ گفتگو جناب خاص کر کے منتظمین کے سلسلے سے ہے، آداب عزاداری میں اس کا خیال رکھنا جناب بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب آپ جائیں تو آپ کے پاس کم سے کم 2 رومال ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی جب مصائب میں انسان بہت رو رہا ہوتا ہے تو اس کی ناک سے رطوبت وغیرہ بھی باہر آ جاتی ہے، تو اس رطوبت کو صاف کرنے کے لیے ایک الگ رومال ہونا چاہیے۔ اور وہ عظیم نعمت جو مال مجلس ہے جو آپ کو حاصل ہو رہا ہے وہ ہے آنسو، جو جناب سیدہ کے رومال میں جانے والا ہے۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا رشید نجفی جب جانے لگے ہیں اس دنیا سے تو وصیت کیا بغد اپنے بچوں سے بلا کر کہ یہ رومال ہم نے اپنی زندگی میں کمایا ہے، لہٰذا اس رومال کو میرے ساتھ دفن کرنا۔ تو کہا بابا اس رومال میں ہے کیا؟ کہا ہم نے جناب سیدہ کے لال کے اوپر آنسو جو بہائے ہیں اسی رومال میں ہم نے جمع کیے ہیں، یہ خشک ہو گئے ہیں مگر جمع کیے، تو لہٰذا میرے کفن کے ساتھ اس رومال کو بھی رکھ دینا۔ تو آپ نے دیکھا مرجع تقلید نے ہمیں اور آپ کو یہ عمل کر کے بتایا کہ جو چیز جانے والی ہے ہمارے ساتھ وہ اتنی امپورٹنٹ ہے جس کا نام آنسو ہے۔ تو عزیزان گرامی جو رومال جناب زہرا میں منتقل ہو رہا ہے، تو لہٰذا ایک رومال ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں صرف آپ کے آنسو ہوں، صرف آپ کے آنسو ہوں۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں، وہ آنسو اتنا پاورفل ہے، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس آنسو کے ایک قطرے کو اگر جہنم میں ڈال دیا جائے تو جہنم کی پوری آگ خاموش ہو جائے گی اور جہنم جو ہے جناب روشن ہو جائے گا۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ اگر ہم نے یہ کام انجام دیا تو پھر وہ رومال بہت متبرک ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا رطوبت والے کے لیے ایک الگ یا ٹیشو پیپر لے کے بیٹھیں یا پھر رومال دوسرا لے کے بیٹھیں تاکہ رطوبت وغیرہ اس میں آپ صاف کر لیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ ایک مرتبہ مثال کے جن ہستیوں کے درمیان میں ہم اور آپ بیٹھ رہے ہیں، اگل بغل میں جو لوگ بیٹھ رہے ہیں وہ بھی ہم سے اور آپ سے درس حاصل کر سکیں کہ ہاں بھائی یہ کتنے شاندار طریقے سے ان لوگوں نے اس سلسلے کا خیال رکھا ہے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر مجلس میں پہلے سے جتنی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں اس کو دور کر کے جائیں۔ مثال کے طور کے اوپر نمبر 1 ہے، نمبر 2 ہے، خدا نخواستہ اور کوئی ایسی وجوہات ہے، تو کوشش کریں کہ یہ مجلس سے پہلے آپ یہ تمام چیزوں کو جناب والا اپنے آپ فارغ کر لیں۔ مجلس کے درمیان میں آپ کا ذہنی طور کے اوپر جو رابطہ ہے ذاکر کے ساتھ، سامعین کا ذاکرین کے ساتھ، ذاکرہ کے ساتھ، وہ منقطع نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ مجلس کے پہلے ہماری جو بھی ضروریات ہے اس کو ہم جناب والا صحیح کر لیں۔ تو انشاءاللہ آج ہماری گفتگو 7 ایسی چیزیں جو ہمارے عزاداری میں شروعات میں بہت امپورٹنٹ ہے، انشاءاللہ آگے کے گفتگو میں ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آداب عزاداری میں ہیں کہ جس کا ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا ہے۔ جیسے ہم نے وعدہ کیا تھا آپ سے زیارت عاشورہ کے سلسلے میں ایک چھوٹی سی گفتگو کریں گے، تو زیارت عاشورہ کے سلسلے میں چند باتیں آپ کو بتا دوں۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے زیارت عاشورہ، جس کا ذکر بہار الانوار میں علامہ مجلسین نے بھی جناب والا کیا ہے، اور اس کو بعض علماء عرفان و بزرگ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا تحفہ ہے شیعیان حیدر کرار کے لیے، اور اس کو حدیث قدسی کا رتبہ دیا گیا ہے۔ حدیث قدسی کس کو بولتے ہیں؟ حدیث قدسی اس کو بولتے ہیں کہ جو اللہ کا کلام ہے مگر قرآن میں نہیں آیا۔ مثال کے طور کے اوپر بہت سی چیزیں ایسے ہیں کہ جو اللہ کا کلام مگر قرآن میں نہیں آیا، مثلا جناب ابراہیم، جناب موسیٰ کے اوپر جو صحف نازل ہوئے وہ قرآن مجید میں نہیں ہے، تو کیا وہ اللہ کا کلام نہیں ہے؟ بالکل اللہ کا کلام ہے۔
تو اسی طریقے سے جو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بالکل کلام الہی ہے مگر اس کو قرآن میں جب شامل نہیں کیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی، بہت بلند حدیث ہوتی ہے وہ۔ ان حدیث قدسیوں میں زیارت عاشوراء کا جناب شمار کیا گیا ہے۔ زیارت عاشوراء کے پڑھنے والے بہت بڑے بڑے مقام کے اوپر انشاءاللہ پہنچے ہیں، میں اس کے بعد بھی انشاءاللہ اس کا تذکرہ کروں گا، مگر فی الحال جو ہے ایک آدھ تذکرے کے بعد 18 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم زیارت عاشوراء کے اندر میں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں، اور اگر یہ زیارت عاشوراء نہ ہوتی تو یہ چیزیں میسر بھی نہ ہوتی، اور یہ مانگنے کا طریقہ بھی ہمیں نہیں آتا، اور اتنی بڑی بڑی چیزیں مانگ بھی نہیں سکتے تھے، ہماری اوقات بھی نہیں تھی، مگر زیارت عاشوراء نے جو تحفہ اللہ کا حدیث قدسی کی شکل میں ہمیں مانگنے کا طریقہ اور ہمیں کیا چیز مانگنا چاہیے وہ بتا دیا۔ وہ 18 چیزیں انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں آج اس کے 2-3 چیزوں کو جناب والا بیان کروں گا کہ دیکھیں ہم نے زیارت عاشوراء میں مانگا کیا ہے، ہماری حد کیا ہے، اور ہم نے کتنی بڑی چیز مانگ لی ہے، وہ تحفہ ہے زیارت عاشوراء کا۔ آگا یہ قاضی علی قاضی جو حضرت آیت اللہ العظمیٰ ہیں، آگا امام خمینی کے، آگا امام رشید نجفی کے، ان بڑی بڑی ہستیوں کے استاد بھی ہیں، جب ان سے خواب میں پوچھا گیا کہ اگر آپ ان کے انتقال کے بعد اگر آپ دوبارہ دنیا میں اگر آئے تو آپ کیا کرنا چاہیں گے، تو ان کا کہ کاش اگر میں دوبارہ دنیا میں آئے تو میں ایک مرتبہ زیارت عاشوراء روز پڑھتا تھا، اور جتنا تحفہ ملا ہے مجھے یہاں پر آنے کے بعد، اور جتنا مقام بھی ملا تھا دنیا میں وہ زیارت عاشوراء کے سبب سے ملا تھا، اور اگر آیا تو میں کم سے کم 2 مرتبہ ضرور زیارت عاشوراء پڑھوں گا۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں جو ہمارے درمیان گفتگو میں انشاءاللہ آئیں گی۔ آج آپ کی خدمت میں ان 18 میں سے 2-3 چیزوں کا صرف تذکرہ کر دوں، چونکہ وقت بہت ہی مختصر سا ہے اور اس میں جناب والا بیان کرنا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر وَأَن يَرْزُقَنِي طَلَبَ صَارِق مع امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اب ذرا سوچئے اس کے اندر میں ہم آپ سے مانگ کیا رہے ہیں، اللہ سے مانگ کے رہے ہیں پروردگار عالم ہمیں نصیب فرما دے، تاکہ جو تیرا نمائندہ تیرے طرف سے جو ایک عظیم ترین تحفہ ہے امام کی شکل میں، امام زمانہ کی شکل میں، جس وقت امام حسین کے خون کا بدلہ لے رہے ہوں، ہمیں بھی شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما دے کہ ہم بھی امام حسین کے قاتلین سے بدلہ لے سکیں۔ آپ نے دیکھا کتنی بڑی چیز مانگ لیا ہے، امام حسین کا قتل اس دنیا میں ذبح عظیم کہلاتا ہے قرآن کی زبان میں، اور اس کے بدلہ لینے کا معاملہ بہت بلند ہے۔ زیارت عاشوراء میں ہمیں آپ کی توفیق دے دی گئی ہے کہ مانگ لو اگر مانگنا چاہتے ہو، کہ چونکہ امام منصور جو اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ ہیں، وہ جس وقت بدلہ لے رہے ہوں امام حسین کے خون کا، تم اس وقت شامل ہو سکتے ہو ان کے ساتھ۔ اور کہاں مانگ رہے ہیں ہم؟ زیارت عاشوراء میں مانگ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین فی الدنیا والآخرہ۔ ہم کتنی بڑی چیز مانگ رہے ہیں زیارت عاشوراء میں، جو ہمیں مانگنے کی جرت نہیں ہوتی اتنی بڑی، مگر زیارت عاشوراء نے یہ تحفہ، یعنی اللہ نے کہا مانگو اس زیارت میں، اس ذریعے سے، اس لیے کہا کہ مومنین اس کو ہر روز ضرور پڑھیں۔ عزت و آبرو امام حسین کے ذریعے سے ہمیں ملے۔ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین، اے پروردگار عالم قرار دے اپنے نزدیک بآبرو من چہرہ جس کا ہے وہ ہے امام حسین علیہ السلام، وجیہا بالحسین فی الدنیا والآخرہ۔ امام حسین کا مقام اس دنیا اور آخرت میں کیا ہے ہم آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس زیارت عاشوراء میں ہم اور آپ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جو آبرو اللہ تو نے قرار دیا ہے، اس آبرو کے ایک حصے دار مجھے بھی بنا لے۔ اوہو، کہاں ہمارا آقا، کہاں ہم ان کے غلاموں کے غلام کے برابر بھی نہیں ہے، مگر زیارت عاشوراء نے ہمیں کتنا بڑا مقام عنایت کر دیا کہ ہم نے جناب مانگ لیا۔ اور اس کے بعد پھر زیارت عاشوراء میں ہم نے مانگ لیا کہ جہاں جہاں انبیاء رہ رہے ہوں، جہاں جہاں ائمہ معصومین رہ رہے ہوں، ہمیں وہاں رکھنا۔ یہ نہیں کہ ہمیں انگور کھانا ہے، سیب کھانا، یہ کھانا ہمیں نہ۔ اسی طرح وَأَن يَجْعَلْنِي مَعَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ،
اور ہمیں قرار دے وہاں پر جہاں پر یہ سب ہستیاں رہیں گی۔ تو جنت کے عظیم ترین باغات میں، عظیم ترین مقام کے اوپر انبیاء کرام ائمہ معصومین فائز ہوں گے۔ اللہ نے کہا مانگنا ہے تو زیارت عاشورہ میں مجھ سے وہ مقام حاصل کرو، وہ مقام مانگو کہ جو جنت میں اس عظیم ترین ہستیوں کو عنایت کیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ ہم نے آپ کی خدمت میں فائدے بیان کیے کہ ایسی ایسی چیزیں ہم نے مانگی ہیں زیارت عاشورہ میں کہ جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اور اللہ نے کہا کہ مانگنا ہے تو ہم سے یہ مانگ لو۔ آخر میں جو ایٹماسفیئر چل رہا ہے، ایک محرم تو پوری دنیا میں ہے، مگر ہاں ہمارے شیعہ اس وقت فرنٹ لائن کے اوپر ہیں، لہٰذا اپنی عزاداری میں ان محبان اہل البیت کو بھی ذرا سا یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ دعاؤں میں ان کو فراموش مت کیجیے گا، چونکہ اللہ کے گھر کو بچانے کے لیے وہ اپنی جان کی بھی بازی وہ لگا رہے ہیں اور نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ عزاداری امام حسین پروردگار قبولیت کا درجہ عنایت فرمائے، اور انشاءاللہ اپنے عزاداری میں اس ناچیز کو بھی یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔